نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، اور مختلف احادیث مبارکہ کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو بہت جلد قبول کرتے ہیں اور دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ وہ 10 اوقات، ان میں سے پہلا وقت شب قدر ہے کہ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں رات آتی ہے، کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینے کی راتوں میں اگر بندہ عبادت کرتا رہے تو جتنا ثواب ملتا ہے، اس ایک رات کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے بہت زیادہ قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں دعا کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرا، عرفہ کا دن، جیسا کہ ترمذی میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور تیسرا وقت رمضان المبارک کا مہینہ، جیسا کہ بازار میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور چوتھا وقت شب جمعہ، جمعے کی رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ ترمذی حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ اور پانچواں وقت جمعے کا دن، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب جمعے والے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کریں گے، جیسا کہ مشکات میں بخاری اور مسلم کے حوالہ سے یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں روایات اور اقوال جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صحیح ترین بات وہ ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھڑی امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک، یہ جو درمیانی وقت ہوتا ہے، یہ گھڑی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے بندہ جو بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ضرور اس بندے کو عطا کرتے ہیں۔ 6واں، آدھی رات، طبرانی کے اندر اور بعض روایات میں رات کا جو اخیر نصف ہے وہ۔ اور 7واں وقت پہلی تہائی رات، مسند احمد کے اندر ابو یعلا سے روایت ہے۔ اور 8واں وقت پچھلی تہائی رات، جو پچھلی تہائی رات کا حصہ ہے، جیسا کہ مسند احمد میں روایت ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور 9واں وقت پچھلی تہائی رات کا درمیانی وقت، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے۔ اور 10واں سحری کا وقت، سیاستہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اوقات میں بہت جلد بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔